والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں مالک کے ذکر، مالک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آقا کریم کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے خوبصورت حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پاک دن میں، پاک مقام پر، پاک وقت میں پاکی کا لنگر وصول کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، اس طرح کے آپ احباب کے پاکیزہ ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ پچھلے 8 مہینوں سے ہم کلمہ شریف کے حوالے سے اپنی معروضات عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور کلمہ شریف کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کو اپنا عنوان بنا کے جس مقام تک ہم پہنچے ہیں، وہ مقام یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرا مالک اللہ کی رنگت عطا کر دیتا ہے، صحیح معنوں میں کلمے کا رنگ عطا کر دیتا ہے، ان کی پھر جو نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے اور آقا کریم کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان کیا ہے، وہ نشانیاں ذکر کرتے کرتے ہم ان پاک بندوں کی تیسری نشانی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جنہیں کلمے کی رنگت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کلمے کا حسن نصیب ہوتا ہے، رب کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، رب کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ان کی تیسری نشانی پر آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ ان کی تیسری نشانی قرآن کی روشنی سے یہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں پہلی ہے، ویسے گنتی کے حوالے سے ہمارے مضمون میں وہ تیسری ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بطور پہلی نشانی کو ذکر ہو رہی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کے پیاروں کی جو کمال کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتے، اللہ انہیں سخاوت کی عادت عطا فرما دیتا ہے۔
بخیل نہیں ہوتے، اللہ انہیں سخی بناتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس سخاوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بارگاہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سلامی پیش کی تھی، اور یہ مسئلہ عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ گھر والے مال سے سخاوت سارے سخی کرتے ہیں، جتنے بھی سخی ہیں ان کے گھر جو مال ہو مانگنے والے کو وہ دے دینا، یہ بھی ایک سخاوت کا رنگ ہے، روپ ہے، حسن ہے۔ لیکن اس کائنات میں اکیلی سخاوت کی ملکہ سیدہ زہرا ایسی سخی ہیں کہ وہ منگتے کو صرف گھر والا مال نہیں عطا کرتی، وہ ایسی سخیہ ہیں کہ وہ تو یہودی کے پاس چادر گروی رکھ کے یہودی سے ادھار لے کے بھی منگتے کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہ کمال کی سخاوت ہے، گھر کچھ نہیں ہے تو لے کے بھی دے دینا، یہ شان، یہ شرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو حاصل ہے۔ یعنی پچھلی نشست تھی ہماری اللہ کے پیاروں کی نشانی سخاوت اور سیدہ زہرا کی عزت و عظمت، اس حوالے سے آج چونکہ اس سے اگلا جمعہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری عشرہ اور درمیانی عشرہ ہے انہیں دو کمال کی نسبتیں حاصل ہیں، عرس پاک پر بھی کل تذکرہ ہوا۔ ایک نسبت اسے سیدہ زہرا کی ولادت کی حاصل ہے، دوسری نسبت اسے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی حاصل ہے، عرس پاک کی حاصل ہے۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اس نقطے پر اور اس خاص مرکز پر ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیاروں کی اس کمال کی نشانی سخاوت کی شان کیا ہے، اور اس نشانی کے حوالے سے آقا کریم کے پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ میں اس حوالے سے اکثر لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا اس وقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ فقیر کیا کہتا ہے، لیکن جو پھر گہرائی میں گئے ہیں تو سمجھ میں آئی۔ اکثر لوگ بزرگوں میں نمبر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا بڑا ہے، فلانا دوسرے نمبر پر ہے، فلانا تیسرے نمبر پر ہے، فلانا چوتھے نمبر پر ہے، فلانا پانچویں نمبر پر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا تاریخ کی ترتیب تو ہو سکتی ہے کہ فلاں پہلی تاریخ کو پیدا ہوا، اس نے یہ کام اس سے پہلے کیا، تاریخ کی ترتیب تو ہو سکتی ہے، بزرگوں کی فضیلت کی ترتیب نہیں لگائی جاتی، بزرگوں کی فضیلت کی ترتیب نہیں لگائی جاتی، اس لیے کہ فضیلت کی ترتیب وہ لگا جا سکتا ہے جو ان سے افضل ہو، جو ان سے بڑا ہو، جو ان سے بڑا ہو، جو خود سے بڑے ہوں، ان کی فضیلت کی ترتیب اگر چھوٹا لگائے تو یہ نہ صرف ان کے مقام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چھوٹے کا اپنی حال کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ مثلا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی ایسے حالات ہوں کہ اللہ نے اسے والد کی نعمت سے بھی مالا مال کر رکھا ہو اور دادے کی نعمت سے بھی مالا، پیو بھی ہوئے تے دادا بھی ہوئے، اب اگر بیٹا فضیلت میں یہ ان کی کوئی کردار کے حوالے سے بات کرے کہ میرا ابا افضل ہے یا دادا افضل ہے، تو ہر کوئی اسے کہے گا بے وقوف، تو پوترا ہے نا، تیرے لیے باپ بھی افضل ہے، تیرے لیے دادا بھی افضل ہے، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو باپ کو اوپر کر یا دادا کو اوپر کر، وہ جانے اور ان کا کام جانے، تیری یہ اوقات نہیں ہے کہ تو باپ کو نمبر دے یا دادے کو نمبر دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بالکل اسی طرح حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، وہ بہت بڑے ہیں،
بہت چھوٹے ہیں. ہم خلافت کی ترتیب یا وقت کی ترتیب تو بتا سکتے ہیں کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے, دوسرے خلیفے سیدنا امیر عمر ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ اونچا ہے وہ اونچا ہے, فرمایا یہ مار کھانے والی وادی ہے, اس میں نہ پڑا کرو. باپ اور دادے میں اگر فرق تم بنانے لگو گے وہ جانے, تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. آپ فرمایا کرتے تھے کبھی نہ کہو کہ فلاں پہلے نمبر میں فضیلت پر ہے, فلاں دوسرے نمبر پر ہے, فلاں تیسرے نمبر پر ہے. میں نے پھر ایک دن عرض کیا حضرت پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا حضور کے سارے صحابہ ہی پہلے نمبر پر ہیں. حضور کے سارے صحابہ ہی فضیلت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے نمبر پر کہیں, تیسرے نمبر پر کہیں. وہ صحابہ جانے یا پھر صحابہ سے اوپر جو حضور کی ذات ہے وہ جانے یا اللہ جانے. جب ہماری اوقات ہی وہ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ترتیب دینے والے؟ ہم یوں ہی کہیں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. آج کی ہماری گفتگو جو ہے اس نقطے پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پاک آپ کا یہ جو محبوبین والی صفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس صفت کے حوالے سے کتنا بلند مقام ہے, کتنی بلند عزت ہے. جناب سارا اپنی انفرادیت میں سخاوت میں بے مثال ہے, اپنی انفرادیت میں سخاوت میں بے مثال ہے. لیکن جناب ابوبکر صدیق بھی اپنی انفرادیت میں اس صفت میں بے مثل و بے مثال. کیسے؟ قبلہ میں نے جناب زہرا پاک کی انفرادیت آپ کے سامنے رکھی کہ ادھار لے کے بھی خرچ کر دینا, یہ جناب زہرا پاک کی شان ہے, عزت ہے. اب میں انفرادیت صدیق اکبر آپ کو خوبصورت ذوق کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. بھئی کائنات میں جتنے بھی سخی ہوئے ہیں, ہر سخی کی سخاوت کی تعریف جہان کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ایک جملہ میں پہلے کہہ دوں, بات سمجھ میں آ جائے گی. بھئی مال خرچ کرنا یا کوئی پیسہ خرچ کرنا اگر اس میں نیت صالحہ نہ ہو تو وہ فضول خرچی ہوتی ہے, اسے سخاوت نہیں کہتے. وہ کیا ہوتی ہے؟ فضول خرچی ہوتی ہے, سخاوت. یعنی اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے, لٹا رہا ہے پیسے اس کام کے لیے, تو وہ فضول خرچی کر رہا ہے, سخاوت نہیں کر رہا. سخاوت وہ کر رہا ہے جو تھوڑا بھی اگر دے رہا ہے نا تو جہان کے لیے نہیں دے رہا, رحمان کے لیے دے رہا. نیت کے اتنا بڑا فرق ہے. اگر اللہ کی رضا, اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے تو خرچ کر, وہ تیرے لیے کیا ہے؟ سخاوت ہے. اور وہی تو اپنی نمائش کے لیے خرچ کر, اپنی طور کے لیے خرچ کر, تو وہ فضول خرچی ہے. جس طرح قرآن نے سخاوت کی شان بیان کی ہے, اسی طرح فضول خرچی کی برائی بھی قرآن نے بیان کی ہے. سخاوت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہے. الذین ينفقون, صدیق اکبر سارا کچھ لٹا رہا ہے, سارا کچھ لٹا رہا ہے. دیکھنے میں تو یہ حد ہے, زیادہ جو دے رہا ہے دیکھنے میں تو یہ حد ہے, لیکن اللہ اس کے لیے یحب المحسنین کہتا ہے. اور وہی کام کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اخوان الشیاطین. جو فضول خرچی کر رہے ہیں نا, یہ اللہ کے پیارے نہیں بن رہے ہیں, یہ تو شیطان کے بھائی بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ شیطان کے بھائی. کام وہی وہ بھی کر رہے ہیں, کام وہی وہ بھی کر رہے ہیں, خرچ وہ بھی کر رہے ہیں, خرچ یہ بھی کر رہے ہیں. وہ شیطان کے بھائی بن رہے ہیں, یہ رحمان کے پیارے بن رہے ہیں. کام ہی کوئی درجے مختلف ہو گئے. پیسہ وہ بھی دے رہے ہیں, پیسہ یہ بھی دے رہا ہے, مال وہ بھی دے رہا ہے, مال یہ بھی دے رہا ہے. لیکن فرق کیا ہوا؟ یہ مال لگا کے شیطان کا بھائی بن رہا ہے,
وہ مال خرچ کر کے اللہ کا پیارا بن رہا ہے، تو پتہ لگا پھر راز مال میں نہیں ہے، کیونکہ مال تو دونوں خرچ کر رہے ہیں، راز ہے نیت میں، راز ہے ارادے میں۔ وہ جہان کے لیے خرچ کر کے شیطان بن رہا ہے، یہ رحمان کے لیے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ کا مقبول مسلمان بن رہا ہے۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، ریا والا اور رضا والا، بڑا نازک، بہت قریب ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں یہ مقام دو مویاں اسطریاں دی ہار ہے۔ ہار ایک پانڈے تسی نوٹاں دا پھلاں دا، ایک کہتے ہیں کہ دو مویاں اسطریاں دا ہار آ جا، تھوڑا جہا بندہ انج ہوئے تے ریاڑے ویڑے بڑھ جاندہ ہے، تھوڑا جہا انج ہوئے تے اللہ دی رضا آڑے بیٹھے۔ بھئی ریا اور رضا میں بڑا معمولی فرق ہے، ادھر ہوا تو برباد ہو گیا، ادھر ہوا تو ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا۔ ریا آ گئی تو برباد ہو گیا، اور اس کی رضا آ گئی تو آباد ہو گیا۔ بھئی مال خرچ کرنا تو بات کی بات ہے، نماز عبادتوں میں سب سے افضل ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ فرمایا نماز بے حد شان والی ہے، بے حد عزت والی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ریا آ گئی، تو نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ نمازی کہیں، نماز اس لیے پڑھی کہ مقتدی کچھ نہ کہیں، نماز اس لیے پڑھی کہ مرید کچھ نہ کہیں، نماز اس لیے پڑھی کہ علاقے کے لوگ کچھ نہ کہیں، تو یہ ہو گئی ریا۔ اور نماز اس لیے پڑھی کہ مالک راضی ہو جائے، وہ ہو گئی رضا۔ وہ کیا ہو گئی؟ تو اللہ کا قرآن کلیئر کر رہا ہے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، افضل الاعمال ہے۔ اپنے وقت میں نماز پڑھنا سارے عملوں سے بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل بھی نہ صرف خود برباد جاتا ہے بلکہ الذین ہم یراؤون، وہ تمہیں بھی برباد کر دیتی ہے۔ اگر تو نماز ریا کے لیے پڑھے تو برباد کر دیتی ہے، رضا کے لیے پڑھے تو آباد کر دیتی ہے۔ بڑا چھوٹا سا فرق ہے، اور یہی فرق جس کی سمجھ میں آ گیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جو اس فرق کو بھول گیا وہ ایمان سے اور اسلام سے دور ہو گیا۔ کہ بلا بات سمجھانے والی ہے کہ مال تو خرچ کر رہا ہے، دو راستے ہیں تیرے پاس، ایک ہے ریا والا، ایک ہے رضا والا۔ اگر ریا کے لیے خرچ کر رہا ہے تو فضول خرچ گنا جائے گا، اور اگر رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا محبوب گنا جائے گا۔ ریا کے لیے خرچ کیا تو شیطان کا بھائی کہلائے گا، رضا کے لیے خرچ کیا تو اللہ کا محبوب کہلائے گا۔ اب آ گیا وہ مقام جس مقام کے لیے میں نے اتنا سفر کیا۔ اب آ جاتے ہیں انسانی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ سخی ہوئے ہیں، یقیناً ان میں ریا والے بھی ہوں گے اور ان میں رضا والے بھی ہوں گے، ریا والے بھی ہوں گے اور اللہ کی رضا والے بھی ہوں گے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں، وہ بے مثل صحابی ہیں جن کو کائنات میں یہ انوکھا شرف حاصل ہے کہ سخاوت کے باب میں ریا والے بھی ہوتے ہیں، رضا والے بھی ہوتے ہیں، لیکن سخاوت کے باب میں جناب صدیق اکبر وہ سخی ہیں جن کا اس بات کا اعلان کہ یہ ریا والا نہیں، یہ رضا والا ہے، اس بات کا اعلان جہان نہیں کر رہا، خود مالک اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان کر رہا۔ کتنی بڑی گواہی ہے صدیق اکبر کے پاس، کتنا بڑا سند ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو صدیق ہے نا محبوب کا پیارا، یہ جو مال خرچ کر رہا ہے نا، اس کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ یار گارنٹر دیکھو، گارنٹر جس طرح اہل بیت
اگر میں کسی علماء کے مدرسے میں کہتا تو شاید اس جملے کی بڑی قیمت پڑتی. اگر اہل بیت کی طہارت کا ضامن خدا ہے تو صدیق اکبر کے خلوص کا ضامن بھی خدا ہے. صدیق اکبر کے خلوص کا ضامن بھی. جس طرح اہل بیت کی طہارت خدا نے بیان کی ہے, کوئی مائیکل ان کی طہارت پر شک کر سکتا, شبہ کر سکتا؟ بالکل اسی طرح جناب صدیق اکبر کی سخاوت میں رضا کا اعلان بھی وہی خدا کر رہا ہے. اب قیامت تک کوئی مسلمان قرآن اور ایمان کو ماننے والا جس طرح زہرا اور زہرا کے بچوں کی طہارت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, اسی طرح صدیق اکبر کی پاکیزہ سخاوت پر بھی انگلی نہیں اٹھا. حضور کے سارے صحابہ, میں نے عرض کیا پیارے, حضور کے پاس آنے والے سارے پیارے, سارے عزتوں والے, سارے شانوں والے, من حیث المجموع تو سارے صحابہ کی شان قرآن میں موجود ہے نا, لیکن صدیق اکبر وہ کمال کی شان والا ہے کہ اس کی سخاوت میں خلوص اور اس کے خرچ کرنے میں رضا کا اعلان دوسروں کے ساتھ اللہ نے ملا کے نہیں کیا. اس کی رضا کا اعلان میرے مالک نے باقی سارے صحابہ سے جدا کر کے بیان فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سورہ واللیل کی آخری 5 آیتیں, کتنی؟ 5 آیتیں, پانچوں کی پانچوں آیتیں اللہ نے صدیق کی عزت, صدیق کے خلوص اور صدیق کا رب کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ان 5 کی 5 آیتوں میں کھول کے بیان کرنا. کیا خوبصورت آیات تھے, کمال کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. کمال کا تاج ہے صدیق اکبر پر. ان کو بے تحاشا خرچ کرتے دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ شاید کسی کا دین ہے, کسی کا احسان ہے, اس وجہ سے کر رہا ہوگا, اس وجہ سے کر رہا ہوگا. اللہ نے کہا نہیں, بکواس بند کرو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. صدیق جو بھی خرچ کر رہا ہے نا, جہان کے لیے نہیں, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے, رب رحمان کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. علماء تفسیر نے جو اس کا پس منظر لکھا ہے, سمجھ میں آ جائے تو انسانی دل میں حب صدیق ڈیرا لگا لیتی ہے. اور وہ کیا خوبصورت منظر ہے. تقریباً تمام کتب تفسیر میں, تفاسیر میں یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ مکے کا شہر ہے, گرمی کا موسم ہے. یہاں بھی گرمی سخت ہوتی ہے لیکن مکے کی گرمی ماشاءاللہ بڑی سخت ہوتی ہے. وہاں پتھر گرم ہو جاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہے, جناب صدیق اکبر پاک کسی سفر کے لیے نکلے ہیں, راستے پہ جا رہے ہیں. ایک ٹیلا, وہاں مکے کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ نہیں, اللہ آپ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے پہاڑ ہیں, بہت اونچے پہاڑ نہیں ہیں, ٹیلے بھی ان میں ہیں. پہاڑ بڑے بھی ہیں تھوڑے, لیکن زیادہ نہیں ہیں. وہ پہاڑ کے اوپر نیچے ہی وہاں عمارات اور مکان بنے ہوئے ہیں. صدیق اکبر پاک ایک ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہیں اور منظر کیا ہے کہ یہ تو اپنے سفر پہ جا رہے ہیں, اپنے کام پہ جا رہے ہیں. ٹیلے کی دوسری طرف سے ایک ایسی صدا آ رہی ہے جس صدا میں محبت کی بھی اخیر ہے اور درد کی بھی اخیر. جس صدا میں پیار کی بھی اخیر ہے اور تکلیف کی بھی اخیر ہے. اور وہ صدا کوئی ہائے اماں کی صدا نہیں ہے, ہائے ابا کی صدا نہیں ہے. وہ جو صدا آ رہی ہے نا, صدیق اکبر ٹیلے کے دوسرے طرف ہے, وہ صدا دوسری طرف سے آ رہی ہے. وہ صدا
کوئی ایسا ہے جسے پیار بھی شدید ہے اور اس وقت تکلیف بھی شدید ہے، اور وہ زبان سے اپنی ماں کو نہیں پکار رہا، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی بڑی درد محسوس کرتے ہوئے اور بڑی پیار کے ساتھ یا محمد و یا رسول اللہ کی ستائش۔ اب عشق کا ایک اصول ہے، عشق کا ایک قانون ہے، جب محبوب کا نام سنے نا تو عشق اپنے رستے پہ نہیں جاتا، عشق پھر محبوب کے نام کی طرف جاتا ہے۔ یہ عشق کا اصول ہے۔ صدیق اکبر نکلے تو تھے نا اپنے کام کے لیے، سفر پہ جا رہے تھے، لیکن جب سرکار کا نام سنا، اس درد اور اس پیار سے سنا، پھر اپنی منزل چھوڑ گئے، جدھر جانا تھا وہ سوچ چھوڑ دی، ادھر چلنے لگے جدھر سے آقا کریم کا نام نامی اسم گرامی آ رہا تھا، جہاں سے وہ درد بھری آواز آ رہی تھی، جہاں سے وہ پیار بھری آواز آ رہی تھی۔ جب قریب پہنچے تو خود صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، انسانیت کے ہاتھوں انسانیت پر ہونے والے ظلم کی میں نے حد دیکھی۔ خود صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کیا؟ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کا حبشی غلام تھا، اس کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی کیل ٹھوکے گئے تھے، اس کے پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے تھے۔ امیہ نامی سخت مزاج کافر خود بھی اور 3 اپنے نوکر لے کے، 4 ہو گئے نا، اس کالے غلام کو کانٹوں والی چھڑی سے مارتا تھا اور مار کے کہتا تھا اور بلال غلام میرا ہو کہ نام محمد کا لیتا ہے، غلام میرا ہو کہ نام محمد کا لیتا ہے۔ صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جو اس مارنے والے کے مار کی شدت بڑھتی جاتی تھی نا، مار کھانے والے کے پیار کی حدت بڑھتی جاتی، جو اس مارنے والے کی مار میں اضافہ ہوتا جاتا تھا نا، تو اس مار کھانے والے کے پیار میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ وہ مار کے کہتا او غلام میرا ہے، نام محمد کا لیتا ہے، تجھے یہ نام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مار کھانے والا نیچے سے مسکرا کے زبان حال سے کہتا بھیا پاگل ہو گیا ہے، میں جان تو چھوڑ سکتا ہوں، یہ نام نہیں چھوڑ سکتا، نام نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پھر مارتا اور مار کے چہرے پہ مارتا اور کہتا اگر تو یہ نام نہیں چھوڑے گا تو دیکھ کانٹوں والی چھڑی ہے، میں تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، تیرا مکھڑا بگاڑ دوں گا۔ تو نیچے سے جو محبت والا بادشاہ تھا وہ زبان آگ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار کے کہہ رہا تھا امیہ تو چھڑی مار کے کہتا ہے میری شکل بگاڑ دے گا، میرا چہرہ بگاڑ دے گا، تجھے یہ پتہ ہی کوئی نہیں جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کے نام کی برکت یہ ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ اور میں تجھے کیا پتا کہ بگڑے بھی بنا لیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا لیتا ہے بس نام، وہ پھر مارتا۔ بہت بڑے خطیب ہوئے ہیں صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، آل و مہاجری والے، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، کافی عرصہ پہلا مثال کر گئے۔ وہ یہاں پر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ چونکہ بڑے بلیغ خطیب تھے، جوڑ والے لفظ بولتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مارن آڑے 4 مار کھان آڑا کلا، مارن آڑے 4 مار کھان آڑا کلا۔ اور رزلٹ کیا نکلا؟ کہا مارن آڑے مار کے تھک گئے، مارن آڑے مار کے تھک گئے، مار کھان آڑا کھا کے ہنس گیا۔ مارنے والے مار کے تھک گئے، مار کھانے والے کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھکا نہیں، بلکہ کہا نہیں وہ ہنس پڑا۔ تھکا نہ یہ چھوٹی بات ہے، مار کھا کے ہنس پڑنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے نا جو خواجہ غلام علی حیدر نے کہا تھا ملے یار دے نام دا لکھ میڑ، جوڑی پا لئیے گنجے سجنا کی تے جے کر یار دے نام تے
مڑ چڑھ جائیے نہیں آتا جھوٹا لے لیے. چڑھنا اور ہے, جھوٹا لینا. جھوٹے کا مطلب ہے میں چڑھتے ہوئے تکلیف نہیں, مزہ لے رہا ہوں. جب بچہ بہت خوش ہو تو باپ کو کہتا ہے ابا میں گڈی دا جھوٹا دے. جتنی خوشی اسے اس جھوٹے میں ہوتی ہے, یار کے نام پہ لگی ہوئی سولی پہ چڑھنے میں اتنی خوشی عاشق کو ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں مارنے والے 4, مار کھانے والا 1. ہوا کیا؟ مارنے والے مار مار کے تھک گئے, مار کھانے والا کھا کھا کے مسکرا پڑا. بعد میں کسی نے جناب بلال سے پوچھا, بلال یار دنیا میں اصول ہے مار کھائے تو بندہ روتا ہے, تجھے کیا تھا؟ مار پڑتی تھی تو ہنستا کیوں تھا؟ چلو نہیں رونا تھا صبر کر لیتا, یہ ہنستا کیوں تھا؟ اتنے ہنسنے کی سمجھ نہیں آئی. مارنے پر تپتی ہوئی ریت ہے, پتھر ہے تپتے ہوئے, ہاتھوں میں کیل ہے, پاؤں میں کیل ہے, مارنے والا گنڈوں والی چھری سے مار رہا ہے, تو ہنستا کیوں تھا؟ تو جناب بلال کا جواب بڑا کمال کا ہے. فرماتے ہیں بابا روتا وہ ہے جس کا سودا گھاٹے پر ہو جائے. جس کا سودا جسے گھاٹا پڑے اس کا حق کہہ رونا. اور بلال تجھے کون سا منافع ہو رہا تھا؟ وہ مار رہے تھے, نیچے سے تپتے ہوئے پتھر تھے, تجھے منافع کون سا تھا؟ وہ تو گھاٹا ہی گھاٹا تھا, تکلیف ہی تکلیف تھی. تو بلال کا جواب سنیں اور اپنے من میں بھی تبدیلی پیدا کریں. بلال کہتا ہے بابا تجھے میرے منافع کا پتہ نہیں, منافع میرا یہ تھا کہ ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا, ادھر کملی والے کا دیدار. مجھے تو دل کرتا تھا یہ مجھے اور مارے, مجھے اور مارے. سائیں کا چہرہ سامنے آ رہا ہے, سائیں شاباش عطا فرما رہا ہے. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ حد نہیں ہو گئی حسین کے صبر کی. اتنا بڑا شہزادہ جو صورت محمد عربی ہے, جناب علی اکبر جیسا شہزادہ قربان کر کے پھر بھی نہیں گھبرایا. کہتا یا اللہ یہ ایک ہے, ہزاروں ایسے ہوں تیرے نام پہ قربان کر دوں. اور یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ جرأت کس نے دی؟ تو جواب یہی ملتا ہے سودا اس کا بھی منافع کا لگا ہوا تھا. ادھر علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی, ادھر سے نانے کی شباش والی زیارت ہو رہی. صدیق اکبر پاک کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا, میں منظر کو چھوڑ کے واپس حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. صدیق پاک فرماتا ہے یہ بات سن کے میرے آقا کریم رو پڑے, بلال کی کہانی سن کے حضور رو پڑے. اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تو میرا وہ مشیر نہیں جسے جہان نے مشیر بنایا ہو, تو میرا وہ مشیر ہے جسے رحمان نے مشیر بنایا. دے مشورہ اب اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. یہ جو کیفیت تو بیان کر رہا ہے بڑی درد بھری ہے, تکلیف بھری ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار کی خدمت میں جو صدیق اکبر کا جواب ہے بڑا کمال کا ہے. صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشورہ کیا؟ ہم غلام, ہم خادم, اگر مجھ سے میری رائے پوچھے نا تو میری رائے یہ ہے کہ چاہے خرچ میرا سارا ہی مال ہو جائے, آزاد تیرا عاشق بلال ہو جائے. حضور مسکرائے, تبسم فرمایا تیرا مشورہ مجھے پسند ہے, جا ابھی اور جا کے سودا کر بلال کا, خرید کر. لیکن ایک کام کرنا, بلال کو خریدنا ہے جو قیمت بنی نا, جو پیسہ مال دینا پڑے گا اس میں اکیلے پیسے نہ بھرنا, مجھ محمد کو بھی بلال کے سودے میں شریک کرنا. میں تیرا پارٹنر ہوں, کاروباری پارٹنر ہوں. اس سودے میں, بلال کی خریداری والے سودے میں ایک تو ہونا, تجھے بھی نکالتا نہیں, ساتھ میں آدھا حصے دار میں ہوں گا. وہ اللہ کی رضا کے لیے مار کھا رہا ہے, میں بھی خریدوں گا, تو بھی مل کے اسے خرید. اب جناب بلال کی آزادی کے لیے صدیق اکبر پاک جاتے ہیں اس ظالم سخت مزاج کافر امیہ کی طرف, اور جا کے اسے سمجھاتے ہیں یار کتنا تو ظالم ہے, یہ تیری نوکری دیتا ہے, تیری خدمت کرتا ہے, تو پھر بھی اسے مارتا ہے, نہ مارا کر اسے, نہ اسے تکلیف دی کر. اب یہ کمال کی ایک انداز تھا نا, خوبصورت طریقہ تھا اسے تیار کرنے کا. جب آپ نے اسے مت دی نا, نصیحت دی کہ نہ مارا کر, تو اب وہ بڑا پھرا, کہنے لگا اتنا مجھے متے نہ دے, اگر اتنا ہی پیارا ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتا؟ نہیں ریٹ ہی پیارا ہے, متی نہیں دیتا, خرید کیوں نہیں لیتا, بیکار ہے میرے واسطے.
یہ کہنے کی دیر تھی صدیق کا چہرہ کھل اٹھا، چہرہ کھل اٹھا، چہرہ کھل اٹھا. کہا بابا آج میں تجھے سمجھانے کے لیے نہیں آیا، صرف نصیحتیں سنانے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں اسے آزاد کرا کے محمد کے قدموں میں پہنچانے کے لیے آیا. جب یہ محبت میں کہہ گئے تو وہ بڑا چالاک بندہ تھا امیہ، اور مال کا لالچ تو کافر کے اندر سے کبھی نکلا ہی نہیں. اس نے دیکھا کہ آج سوداگری نہیں ہے، آج تو جذبات کا کھیل ہے، تو جذبات کے کھیل میں بڑے بڑے گھاٹے اور بڑے بڑے منافع بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے خرید. ہم نے کہا بتاؤ قیمت اس کی. اس نے سوچ لیا کہ آج یہ سودا جو ہے نا یہ کاروبار کے حوالے سے نہیں ہے، آج سودا عشق اور پیار کے حوالے سے. کتابوں میں آیا ہے کہ جو قیمت اس وقت ایک غلام کی بنتی تھی نا، اس امیہ نے صدیق اکبر کا یہ پیار دیکھ کے اس قیمت سے 100 گنا قیمت بڑھا دی. یعنی اگر 1 لاکھ بنتی تھی نا قیمت اس وقت غلام کی، 1 لاکھ درہم یا دینار، تو اس نے 1 لاکھ کی بجائے 2 بھی نہیں کیا، 3 بھی نہیں، 10 بھی نہیں کیا، بلکہ پورا کروڑ کیا، 100 گنا. اس نے دیکھ لیا کہ آج تجارت والا کام نہیں ہے، آج کوئی عقیدت والا کام ہے. اس نے 100 گنا بڑھائی اس نیت پر کہ نہ نومان ہوگا، نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا، نہ اتنا کسی نے بھرنا ہی نہیں ہے بلال کے لیے. کروڑ کون، 100 گنا زیادہ کون بھرتا ہے؟ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ جب عشق سوداگری پہ آتا ہے، جب محبت سوداگری پہ آتی ہے، اس کے حساب علیحدہ ہوتے ہیں. اس نے 100 گنا بڑھائی کہ اب تو نہیں خریدے گا. کتابوں میں آتا ہے صدیق اکبر نے سوچا بھی نہیں. ہوتا نا بندہ دھیان میں پہ جائے گا، وہ کتنے ڈر گیا، انہیں ایک بار یہ کیا بھی نہیں. اس نے 100 گنا بڑھا دی. صدیق نے وہ فوراً نکال کے اسے تھما دی، اس کے ہاتھوں میں دے دی، اور ایک یہ لے، یہی وغیرہ یہ لے، میں رعایت بھی نہیں آج مانگتا. جتنی 100 گنا زیادہ قیمت بڑھا دی. بلال کو پکڑ کے جب چلے نا، سودا تو ظاہری بات ہے اس کی زبان کے مطابق ہو گئے، جب چلے امیہ پیچھے سے بڑا ٹھٹھا مار کے تھا. کہنے لگا میں نے تو سنا تھا قحافہ کا بیٹا بڑا سیاڑا تاجر ہے. قحافہ آپ کے والد ماجد کا نام ہے جناب ابو بکر پاک کے. ابو قحافہ کا بیٹا تو بڑا سیاڑا تاجر ہے. آج مجھے پتا لگا، تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تجارت کا. یہ غلام اس سے 100 گنا سستا بازار سے خریدا جا سکتا ہے. اس جیسا غلام تو نے 100 گنا زیادہ قیمت بڑھائی ہوئی تھی، تو نے وہ بھی خرید لی. تجھے تو تجارت کا علم ہی کوئی نہیں، تو ذہنی طور پر فارغ ہے. یہ اتنا سستا غلام تو نے اتنا مہنگا خریدا ہے. صدیق اکبر رک کے پیچھے مڑ کے اسے کہتے ہیں، او میاں یہ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے. تو کہتا ہے بڑا مہنگا خریدا ہے، مجھ سے پوچھ میں نے بڑا سستا خریدا، میں نے بڑا سستا خریدا ہے. کہنے لگا کیسے؟ اس جیسے کالے غلام تو اس سے 100 گنا کم قیمت میں مل جاتے ہیں. فضول ہے، کام کرتا کوئی نہیں، رنگ کرتا کالا ہے، کسی قسم کا اس کا دھیان کوئی نہیں، مالک کی مخالفت کرتا ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا صدیق اکبر رونے لگے. کہا یہی فرق ہے تیری اور میری سوچ میں، تو اسے کالا اور فضول سمجھتا ہے، صدیق اسے عاشق رسول سمجھتا ہے. تو اسے واہی اور تباہی سمجھتا ہے، صدیق اسے جنتوں کا راہی سمجھتا ہے. تجھے اپنی سوچ مبارک، مجھے اپنی سوچ مبارک. لے کے جناب بلال کو جب آقا پاک کی بارگاہ میں آئے نا، تو وہ بلال جس پر پابندیاں تھی کہ تو نے رسول کے محلے میں بھی نہیں جانا، تو نے اس علاقے میں بھی نہیں جانا. جب حضور کو دیکھا نا جناب بلال، پہلی نظر اتنی جی بھر کے پڑی، جی بھر کے وقت ملا شمس کے چہرے کو دیکھنے کا، بدوہا کے چہرے کو دیکھنے کا. تو صدیق اکبر کے ساتھ آنے کے باوجود بھی بلال عشق کی اس کیفیت میں گئے جسے لوگ وجد کہتے ہیں، جسے لوگ مستی کہتے ہیں. بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اس خوشی میں کہ جس کے ترانے پڑتا تھا آج تو اس کے سامنے آ گیا، جس کی یاد میں تڑپ رہا تھا آج تو اس کی دید نصیب ہو گئی ہے. کتابوں میں آیا دیکھتے ہی بلال ایسی کیفیت میں آئے جسے عام لوگ تو بے ہوش کہیں گے، لیکن میں کہوں گا بلال کو اس وقت ہوش کا دورہ پڑ گیا. ہوش کا دورہ، بے ہوش تو نہیں ہے جو محمد کے حسن پہ بے ہوش ہوئے، وہ کب بے ہوش ہے؟ وہ بے ہوش نہیں، اصلی ہوش ہی وہ ہے جو حضور کے حسن پہ قربان ہو جائے. اس کیفیت میں مست ہوئے کہ 2 منٹ سے کم وقت اس مستی میں کھڑے رہے، پھر اچانک گرے
اور جب گرے تو اتنے اونچے ہو گئے کہ پھر ہر اونچائی بلال کے قدموں میں آ گئی. وہ کیسے اونچے ہوئے؟ گرتا تو بھی ہے، گرتا میں بھی ہوں، ہم زمین پہ گرتے ہیں، پلنگ پہ گرتے ہیں. بلال کے وقتوں کی حد. بلال جب مست ہو کے گرا تو محمد کی جھولی میں گرا. بلال کا چہرہ حضور کی جھولی میں آیا. میرے نبی پیار بھی فرما رہے ہیں بلال کو، محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اور بلال کے گھنگریالے والوں پر حضور ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں. بلال اپنی مستی میں لیٹا ہوا ہے. کیا کائنات کا ہر وقت اس وقت بلال پہ صدقے ہوگا. جھولی رسول کی ہے، جھولی رسول کی ہے، اور بلال اس میں لیٹا ہوا ہے. حد ہو گئی. یہ کہتے ہوئے میرے نبی کریم کی نظر محبت جناب صدیق اکبر کی طرف اٹھی. کہا صدیق کام تو بڑا کیا ہے، لیکن میں نے تجھے کہہ کے بھیجا تھا کہ اس کی خریداری میں اکیلے نہیں، مجھے بھی ساتھ میں شریک رکھنا ہے، ساتھ میں شریک رکھنا ہے. تو نے اکیلے اس کے پیسے بھر دیے، میرے ساتھ والا کام تو نے نہیں کیا. یہ کہنے کی دیر تھی صدیق رو بھی پڑا اور حضور کے قدموں میں گر کے کہتا ہے سائیں میں کیا، میری خریداری کیا، میں مالک کیسا، بلال غلام کیسا، میں خریدار کیسا، بلال کی خریداری کیسی. آقا آپ کا جو کہنا ہے کہ مجھ کو بھی اس کی خریداری میں شامل کرنا، صحیح میں عرض کرتا ہوں میں کیا، میری خریداری کیا. اور میں روم نے لکھا گفت ما دو بندگانے کوئے تو گردمش آزاد آمر روئے تو. سائیں میں کون سا مالک اور تاجر بن گیا، میں بھی تیرا غلام ہوں، یہ بلال بھی تیرا غلام ہوں، میں بھی تیری ملکیت ہوں، یہ بھی تیری ہی ملکیت ہے. اور باقی رہ گیا عرب میں رواج، غلام کو آزاد کیا جاتا تھا. 12 سال تو میری خدمت کر، میں آزاد کروں گا. اتنے پیسے کما کے لیا، میں تجھے آزاد کروں گا. یہ باغ مجھے لا کے دے، میں آزاد کروں گا. صدیق کہتے ہیں سائیں خریدا میں نے اسے ضرور ہے، اور میں ابھی اسے آزاد بھی کرنا چاہتا ہوں. اور قیمت اس کی جو میں نے رکھی ہے، اسے یہ نہیں کہنا میں نے کہ تو 12 سال میری خدمت کر یا مجھے باغ توڑ کے دے. صحیح کر دمش آزاد پر ہوئے تو ہم دونوں غلام ہیں، اور میں اسے آزادی دے رہا ہوں. آزادی کے بدلے اس کی محنت نہیں کر رہا، صرف تیرے چہرے کی زیارت کے صدقے میں اسے آزاد کر رہا ہوں. یہ وہ موقع تھا جب لوگوں نے سنا کہ جناب ابو بکر صدیق نے 100 گنا قیمت بھر دی. 100 گنا کبھی نہیں کسی نے بھری. تو لوگوں نے کہا بھئی ایسے نہیں بھری جاتی، شاید بلال نے کوئی ابو بکر کی جان بچائی ہے، کسی خاص موقع پر بلال نے کوئی کام دکھایا ہے جس کے بدلے میں اس نے اتنی قیمت بھری اور پھر فوراً آزاد بھی کر دیا ہے. یہ چیمہ گوئیاں جب مکے کے کافروں میں ان کے ڈیروں اور داروں پہ پھیلی کہ کوئی دین بلال کا بڑا بڑا ابو بکر صدیق تھے جن واسطے اس خریدیا بھی ڈامات ہے، پھر آزاد بھی کر چھڑیا ہے. صدقے جانو صدیق تیری عزت پر. ادھر کافروں میں چیمہ گوئیاں ہوئیں، ادھر رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا میرے یار کی خدمت میں حاضر ہو اور جا کے اس کی یار کی عزت کا ترانہ میری طرف سے اسے پہنچا دے. اور وہ ترانہ کیا تھا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. ان مکے کے کافروں کو بتا دو، انہیں سمجھا دو بلال کا کوئی دین نہیں تھا ابو بکر صدیق پر، بلال کو ابو بکر جانتا بھی نہیں تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس نے یہ جو 100 گنا زیادہ قیمت بھر کے اسے خرید کے آزاد کیا ہے نا، بلال کے احسان کے لیے نہیں کیا، رضائے رحمان کے لیے. وجہ ربہ الاعلی. اس صدیق کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی. قبلہ بات سمجھنے والی یہ ہے خرچ وہی کمال کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. صدیق اکبر اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ اس کے مال کا خرچ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ مولوی خطیب یا ادیب نے نہیں بیان کیا، یہ قرآن مجید نے بیان کیا. اللہ کریم ہمیں حضور کی ہر نسبت کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان سخیوں کی سخاوت دیکھ کے رب کریم ہمیں بھی اس صفت سے فیضیاب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے دوست احباب جنہیں سنتیں نہیں پڑھی